अभी चाय बना रही हूँ। बहुत ही मौसम अच्छा है, धूप है, बहुत ही मज़े वाला है, लेकिन थोड़ी सी ठंडी भी थी। अभी अब नहीं ठंडी है, अभी गर्मी है। अब मैंने स्वेटर उतार ली और अभी देखिए टेंट में मैं मकई भुजा था। मज़े थे मकई बहुत ही। बार बार आपको ये अल्फाज इस्तेमाल क्यों करते हो? लद्दाख से हम वापस आ गए। वाह, बहुत मज़ा था, बहुत मज़ा आंधी से। हमारी लाइफ बहुत ही ब्यूटीफुल है। देखी जाए अभी वहाँ जाके इस चाय को थोड़ा मरम्मत करना पड़ेगा। दूध डालना पड़ेगा थोड़ा सा, नमक ज़्यादा हो जाएगा। ये उबला बहुत देर तक बिना उसके पकड़ना जाना उबाले के। हाँ, बिना उबाले के उबला ना, ग्रेक दे के असल में उबल रहा था ना ये। नहीं, उस निकलता है। दिखा नहीं उबल रहा है बोल के, लेकिन उबल रहा था। देखिए चाय में थोड़ी सी नमक ज़्यादा हो गई है, ये कोई नहीं। अभी किसी और जगह पे उसको थोड़ा दूध डाल के मेकअप कर सकते हैं, ठीक है ना। बाकी ऐसा है। ऐसा और जो उसके साथ इसका ग्रीन कलर का था ना, उस दिन ना जब लिया था, ये दो थे ना वहाँ पे, वो भी देता 1000 में, तो वो ठीक था। कैसे आया? हाँ, माँ ने ऐसे आवाज़ दी ऐसे, फिर ये आ गया बच्चा, ऐसा दौड़ के आया। कसम से माँ की एक आवाज़ में ये लोग पालन करते हैं माँ की आवाज़ का। देखिए ना कितना प्यारा लग रहा है, दूध पी रहा है। वो माँ ने भी ऐसे बुलाया इसको, इतना प्यारा। माँ की दर्जात जानवरों को भी पता है। मतलब एक आवाज़ लगाई माँ ने ना, वो एकदम दौड़े भागे आया। अब देख दूध पी रहे, देखिए कैसे दूध पी रहे। मकई देना था ना इसको, खाएगा ना, मकई देना। मकई देना। बेचारा गत्ता खा रहा है, मकई दो। डाला मकई दो ना। देखो ना छोटा सा ऐस जख्म भी लगे बेचारे को गर्दन में। मकई डाला इकबाल, मकई दो ना। इतना सारा पापा कैसे? देखिए पानी पी रहे हैं घोड़े, और घोड़े का बच्चा इतना डिसिप्लिन माँ के एक बुलावे पे आ गया, कसम से।
انسان کے اولاد ایسا نہیں ہوتے ہیں، 5-10 بار بلانے پر پھر جا کے جواب دیتے ہیں. میں نے ایسے بہت گھر دیکھے ہیں. اس سے بھی عبرت لینی چاہیے قسم سے. جانور حیوان ہوتے ہیں کہتے ہیں نا، اسی لیے آج جو بے اولاد ہے نا، جو اچھے نیک ہو، وہ اگر بے اولاد ہو تو وہی بہتر ہے. آج اولاد والے سب رو رہے ہیں. بچہ لوگوں کو دکھاوا کرنے کے لیے اللہ ان کو پھر دیتے بھی ہے اولاد، کیونکہ اللہ نے فرمایا بھی ہے جو جس چیز کی چاہت کریں گے اس کو اسی دنیا میں اسی چیز سے نوازیں گے. تو لوگوں کو دکھاوا کرنے کے لیے ہاں ہمارے پاس بچے ہیں بول کے پھر ان کو بچے 2-3 1-2 جو بھی ہوتا ہے. لیکن جب سے بچہ پیدا ہوا پھر بس مصیبت ہی مصیبت ہوتے ہیں اندر اندر گھر گھر میں. پھر دنیاوی پڑھائی لکھائی، پھر بچے کے نافرمانی. پھر کوئی تو اچھے لوگ ہوتے ہیں ان کو پھر اللہ کی طرف سے بچے دیر سے صحیح جلدی سے ہی ہوتے بھی ہیں، اور وہ نیک صالحہ بچہ پیدا بھی ہوتے ہیں. وہ تب جب ماں باپ نیک صالحہ ہو، گھر میں دینی تربیت ہوتا ہو، گھر میں دینی تعلیم ہوتا ہو، دین کی تعلیم کو ترجیح دیتا ہو، دنیاوی تعلیم کو پیچھے رکھتا ہو. پہلے دین سکھاتا ہو بچوں کو، ماں باپ حلال کماتا ہو، حرام کی تمیز تہذیب رکھتا ہو. حلال حلال ہوتا ہے، حرام حرام ہوتا ہے. یہ سب کچھ جب ہو تو پھر اولاد بھی نیک فرما بردار ہوتے ہیں. آپ لوگ خود جائزہ لیجئے اور اپنے اپنے قریبان میں جھانکیے کتنے مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اور لڑکیاں تو بس مصیبت ہے. لڑکیاں اچھی لڑکیاں بھی ہوتی ہوں گے لیکن زیادہ تر تو پھر لڑکیاں مصیبت بیچار. کچھ لڑکیوں تو پھر ماں باپ کی زور زبردستی سے ان کو کام پہ جانا بھی پڑتا ہے. ماں باپ تھوڑے بہت ان کو پڑھا لکھا کے پھر ان کو گھر میں جینے نہیں دیتے ہیں. میں نے ایسا دیکھا ہے. پھر بولتے ہیں ہم نے پڑھایا لکھایا کس لیے، اب کماؤ، اپنے پیروں پہ کھڑے ہو جاؤ اور اپنے شادی کے بندوبست بھی کر لو، اپنا ڈوری شوری سب بنا لو. پھر وہ لڑکیاں بیچاری گھر سے باہر نکلنے پہ مجبور ہوتے ہیں. پھر جو اچھی تعلیم یافتہ ہوتے ہیں وہ اچھے مطلب جاب ان کو کہنے کے لیے دنیاوی جاب کر لیتے ہیں، اور جو کم پڑھے لکھے وہ آج کل شاپنگ مالز میں چھوٹے موٹے نوکریاں کرتے ہیں، یا پھر کسی پرائیویٹ نرسنگ ہوم میں کچھ کام کر لیتے ہیں چھوٹے موٹے 5-6-7 ہزار میں ان کو ڈیوٹی دینا. یہ کون سی عزت والی کام ہے؟ لیکن وہ ان کی مجبوری بھی ہوتی ہے. اور خود لوگوں کو بھی پھر لیکن لڑکیوں کو گھر میں وہ نہیں آتا ہے، راز نہیں آتا ہے. ایسا حالات ہے. اسی لیے اگر اولاد ہو تو جانور کے اولاد آج انسانی اولاد سے بہتر ہے قسم سے. کتے شتے کو بھی میں دیکھتا ہوں تو کتے تو آخر پھر کچھ دن کے بعد وہ لوگ الگ ہو. اب ابھی دیکھیے اس گھوڑے کو بلایا تو آیا تو ایک دم سے مطلب ماں کی ایک آواز پہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر میری ماں ہوتی حیات اور میری ماں مجھے آواز دیتے بیٹا محمد کہہ کے، میں اپنا فرض نماز کو بھی توڑ کے اپنے ماں کی آواز کو توجہ دیتا. تو دیکھیے کتنا بڑا ماں بھی ویسے ہی ہونی چاہیے نا. یہاں تو مختلف قسم کے مختلف لوگ دیکھنے کو ملتے ہیں. مائیں بھی بہت ناانصاف ہوتے ہیں، اور ماں لوگ بھی حلال حرام کو مطلب نہیں دیکھتے. اولاد حرام کما رہے ہیں دیکھتے ہوئے بھی وہ پیسہ ان سے حاصل کرتے ہیں. گھر میں کچھ بھی بیٹیاں لائے تو اسے نظر انداز نہیں کرتے. یہ پیر کے سامنے رکھنا. اور عورتیں حرام کما کے بھی لائے، مرد حرام کما کے لائے، بیٹا بیٹی، ماں باپ کچھ نہیں بولتے ہیں، خوش ہوتے ہیں الٹا. کیا ان کو دین پتہ نہیں ہے؟ بیٹیوں کی کمائی حرام ہے. بیٹا کماؤ ہے نا، باپ کماؤ. ماں اور بیٹی تو گھر کی زینت ہوتی ہے. لیکن یہ سب نہیں چلتا ہے، بولتا ہے. دنیا کے لیے نہیں چلتا ہے، آخرت میں تو اللہ نے جو نظام بنائے ہیں، عورت گھر کی زینت ہے اور مرد باہر کمانا ان پہ لازم ہے. یہ سب آج نہیں چلتا ہے. نہیں چلتا ہے تو نہیں چلتا ہے. ہم تو اس چیز پہ نہیں مانیں گے. ہم اپنے بیٹیوں کے کمائے ہوئے پیسے کی نہ خواہش رکھتے ہیں نہ ان کو کمانے دیں گے. آج تک جو بھی کرتے ہیں تو بیٹیوں کو یہیں سے دیتے ہیں، اور ہم بیٹیوں کے کہیں اور یہ سب حرام ہے تو حرام ہے تو حرام ہے. اور یہ جو لون پون یہ سب حرام ہے. حرام ہے تو حرام ہے. یہ کسی کے اوپر نہیں بول رہے ہیں، یہ حرام ہے، قرآن اور حدیث میں ہے. تو اس چیز سے جو پرہیز کریں گے وہ خوش قسمت ہے. باقی تو اللہ نے فرمایا ہے سب چیز ہے نا.
تو یہاں پر یہی چلتا ہے. اور یہاں پر رات کو کشمیری لڑکوں نے ہمارے چیئر فولڈنگ ایسا مانگا تھوڑی دیر بیٹھنے کے لیے، پھر بعد میں اس کو توڑ دیا ہے. پھر کہنے لگے کہ ہم کل صبح آپ لوگ کو بنا کے دیں گے یا ریپیئر کرائیں گے. صبح ہم اٹھے تو صبح سوے رات بھر تو وہ لوگ سوئے نہیں. پہلے ایک تو شکست لت لوگ، دیکھیے ایسے اولاد ہوتے ہیں، کالج گوئنگ اسٹوڈنٹس تھے. صبح ہم تھوڑی نیند کیا لگ گئے، فجر نماز کے بعد وہ لوگ بھاگ کے چلے گئے ہیں اور چیئر کو ٹوٹا پھوٹا ہمارے ٹینٹ کے سامنے رکھ کے. تو یہ خصلت ہوتا ہے یہاں کے. ایسے جیسے ماں باپ ہوتے ویسے اولاد بھی سیکھتے ہیں، چھل کپٹ کرنا، کسی کو ایسا کرنا. تو دنیا میں تو کر سکتے ہیں، آخرت میں کہاں جائیں گے. کٹوری شٹوری بھی ہمارے لیے ہے، جبکہ رات میں ہم نے ان کو. اسی لیے جب ہم اس طرح سے جاتے ہیں تو ہم عبرت حاصل کرتے ہیں. لڑکا لڑکیاں لوگ گھومنے آئے ہوتے ہیں، لیکن ان کے اندر بس صرف دنیاوی رنگ رلیاں ہوتے ہیں، ناچ گانا یہ وہ. دینی باتیں تو ہوتی نہیں ہیں. یہاں سے کریں گے تو سنتے ہیں مجبوراً، کیونکہ سننا ہے. مسلمان ہے، ایک ہے، کہہ تو نہیں سکتے نا کہ ہم نان مسلم ہیں بول کے، ہے تو مسلمان. تو اسی لیے سنتے ہیں لیکن دلچسپی نہیں ہوتے ہیں. پھر تھوڑی دیر بعد میں وہ اپنے حرکتوں پہ آ جاتے ہیں، کیونکہ اب برنگنگ میٹر کرتا ہے نا. تو اسی لیے آج جو بے اولاد ہے اسے بھی شکر کرنا چاہیے، اور جو اولاد والے ہیں ان کو صحیح معنوں میں خود لوگوں کے اندر تبدیلی لانی چاہیے، اور بچوں کو صراط المستقیم پہ چلائے. اور بچے بس 1-2 سال لے کر کے ان کو پیار ملیں گے. ان کے بعد تو پھر ان کو دنیاوی پڑھائی لکھائی کے پیچھے اس قدر ان کو مطلب ڈال دیتے ہیں، ہیوی بستہ ان کے پیچھے لٹکا کے ماں باپ جا رہے ہوتے اسکول چھوڑنے. کچھ رحمت نہیں برستے ہیں، وہاں لعنت ہی برستے ہیں. اور بچے بس یہی سب کچھ سیکھتے ہیں. اور تھوڑے اور بڑے ہو جائے تب تو تمہیں کچھ بننا ہے، یہ بننا ہے. پھر زندگی کا دنیا کا ان کو ٹینشن ڈال دیتے ہیں. پھر وہ کوئی بچے پھر عجیب حال میں ہو جاتے ہیں. وہ بولتے بھی ہیں ہم بہت تکلیف میں ہیں، ہم بہت مشکل کا سامنا کر رہے ہیں، ہمیں کچھ بننا ہے، ہمیں یہ کرنا ہے، ہمیں وہ کرنا ہے. ان کو دیکھ کے نا بہت زیادہ ترس آتے ہیں، قسم سے اتنا ترس آتے ہیں نا. اس سے بہتر شادی بھی سوچ سمجھ کے کر لو، اور شادی کر کے بچہ اگر نہ ہو تو جلد باز نہ کرو. اگر آپ اچھے ہو تو اللہ سے دعا مانگے، اللہ ضرور دیں گے. اگر آپ کے اندر خامی ہو نا، بچہ نہیں ہو رہا ہو، شکر منائیے. ماں بے نمازی ہو، ماں کو کچھ طور طریقہ نہیں آتا ہو، وہ بچہ پیدا کر کے کیا کریں گے؟